کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ دل کے ایمان کی بات جانتا ہے. مگر یہ بات صحیح ہے جن لوگوں نے قرآن کو نبی کی اداؤں کی روشنی پڑھا ان لوگوں نے ہدایت پالی. جن لوگوں نے اپنی عقل سے نبی کو دور کر کے امام حسن امام حسین کو دور کر کے شاہ بلال کو دور کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ان کو ہدایت بڑی گہری بات ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے درمیان دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کلام قرآن مجید اور دوسری اہل بیت. قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت کو کیوں جوڑا گیا؟ ویسا پیدا ہو رہا ہے نا میرے دوست. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہدایت ہی ہدایت ہے. میرے دوستوں صاحب اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا. رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اب آپ قرآن کریم پڑھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کو میرے آپ پر نازل فرمایا. الہ العالمین کیوں نازل فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جاؤ, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاؤ, اندھیرے سے نکال کر معرفت کی روشنی کی طرف لے جاؤ. قرآن کریم کی عملی تفسیر کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. مگر میرے مصطفیٰ نے ایک مقام فرمایا کتاب اللہ و سنتی, مگر دوسری مقام میں فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی. جب تک میرے مصطفیٰ اللہ کی حکم سے جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں میرے مصطفیٰ نبھاتے رہے تو وہ سنتی فرمایا. اس کے بعد فرمایا دیکھو میرے بعد تو یہ نظام قیامت کا چلنے والا ہے. اس کے بعد اہل بیت کا لفظ جوڑ دیا. اہل بیت کا نام کیوں لے لیا؟ کیونکہ اہل بیت ہی وہ ہے جو رسول کائنات کو سب سے بہتر جانتے ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ آپ مجھے بتائیے اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو جاننا ہو یہ آدمی کیسا ہے, محلے والا آدمی اتنا نہیں بتا پائے گا, ہمسائے رشتہ دار اتنا نہیں بتا پائے گا جس طرح اس کی شریک حیات اس کی بیوی بتا پائے گی میرا شوہر کیسا ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ کیونکہ یہ خلوت اور جلوت میں اچھی طرح سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, رہتے ہیں. اگر کسی مرد کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کی شریک حیات سے پوچھو بتا میرا شوہر کیا ہے. آدمی زبان سے 3 مہینے اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اور 3 مہینے کے بعد عملی کردار سامنے آ جاتا ہے. صحیح کیا ہے وہ؟ کہ آدمی کو اگر کوئی سب سے بہتر جانتا ہے وہ گھر والے جانتے ہیں, وہ شریک حیات جانتی ہے, وہ اپنا بیٹا جانتا ہے, وہ اپنی بیٹی جانتی ہے میرے بابا جان کیسے. اس بات کو سب مانتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ اصحاب صفا کے چبوترے پر 70 سے لے کر 400 صحابہ کرام 450 صحابہ کرام جو نقل تھے وہ صرف دن کی جلوت میں نقل کیا کرتے تھے. دن کی مگر اہل بیت وہ ہے جو دن کی جلوت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے اور رات کی خلوت میں بھی نبی کی صحبت میں رہے. جو زیادہ قریب ہوتا ہے, جو دن رات 24 گھنٹے کسی آدمی کے ساتھ رہتا ہے, وہ آدمی اس بارے میں زیادہ گویا کہ میرے مصطفیٰ بتانا چاہ رہے تھے دنیا والوں اگر میرے بارے میں دین اسلام کے بارے میں پوچھنا ہو تو شاہ بلال سے رابطہ کرو. اگر میرے بارے میں پوچھنا ہو فاطمہ الزہرا سے رابطہ کرو. اگر میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو امام حسن امام حسین سے رابطہ کرو.
کے بارے میں معلوم کرنا ہے، ہمیں صحابہ سے بھی رابطہ کرنا ہے، مگر جو زیادہ قریب جانتا ہے وہ اہل بیت ہے، ان سے اور زیادہ رابطہ کرنا ہے، ان سے اور زیادہ رابطہ کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور میری جوان بیٹیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کل تمہارے درمیان بے چینی ہے، طرح طرح کی مصیبتوں نے، طرح طرح کی ٹینشنوں نے، طرح طرح کی رسم و رواج نے تمہیں پریشان کر رکھا۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ایک ہی زہرا کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا۔ اگر سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، آج وعدہ کرو ہم کسی دنیا کی زیب و زیبائش والی عورت کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنائیں گے، بلکہ رسول کائنات کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے۔ اور نوجوانوں وعدہ کرو آج ہم امام حسین کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے، امام حسن کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ بیان کرنا، اہل بیت کی شان بیان کرنا جہاں ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انہی کے طریقے پر ہم لوگ زندگی گزاریں، انہی کے طریقے پر ہم لوگ زندگی۔ چلیے آگے بڑھیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، قرآن پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ